کو براہ راست یہ چلتے ہیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار خطاب کر رہے ہیں۔ وہ پاکستان کے اگر وہ پانی کے مسائل ہیں، اگر وہ سیکیورٹی کے معاملات ہیں، اگر وہ ڈیفنس کے ایشوز ہیں، وہ تمام اسپیشل ریزنز کے لیے وہ رقم خرچ کی جائے گی۔ جناب اسپیکر، آپ نے یہ جو فرمایا کہ یہ جو یو ایس اور ایران کا جو ایک کانفلکٹ شروع ہوا، یہ 28 فروری کو جناب اسپیکر شروع ہوا، اور اس وقت پہلے ہی ایک گھنٹے میں پاکستان نے پوری طرح پرو ایکٹیو طور کے اوپر اس جو اٹیک تھا ایران کے اوپر اس کو کنڈیم کیا۔ میں اس وقت ٹریول کر رہا تھا او آئی سی کی میٹنگ کے لیے سعودی عربیہ میں، تو ہم نے اس کو باقاعدہ اس کو کنڈیم کیا فارن آفس نے۔ میرا خیال ہے غالباً ریکارڈ پہ صرف واحد مسلمان ملک جس نے ایران کے اوپر جو اٹیک ہوا اس کو کنڈیم کیا وہ پاکستان ہے۔ اور اگلے ہی لمحے میں نے وہاں سے سعودی عربیہ سے جناب وزیر خارجہ ایران کو فون کیا، ان کو ان کے ساتھ ہمدردی پاکستان کی طرف سے ایکسپریس کی، اور ساتھ ان کو یہ ریکویسٹ کی کہ وہ ری ایکشن نہ کریں، ریسٹرینٹ کریں، ڈی ایسکلیشن کی طرف سوچیں اور کوئی ری ایکشن کے طور کے اوپر کوئی حملہ وغیرہ۔ لیکن سم ہاؤ چند ہی گھنٹوں میں پھر ان کی طرف سے امریکن بیسز کے نام پہ مختلف جی سی سی کنٹریز کو اٹیک شروع ہو گئے، جو ان کی بھی ہم نے ظاہر اسی اصول کے اوپر اس کو بھی کنڈیم کیا، کیونکہ اس میں جو اٹیکس تھے وہ تمام مسلمان ممالک کے جو گلف کنٹریز کے ہیں۔ یہ ایک بڑا لمبا سلسلہ ہے جناب اسپیکر۔ یہ 28 فروری سے چلتا یہ ہماری پوری کوشش تھی کہ پاکستان میں جناب وزیر اعظم اپنے ہم پلہ جو لوگ ہیں ان کے کاؤنٹر پارٹس پریزیڈنٹس یا پرائم منسٹر ان سے رابطہ کرتے رہے۔ جہاں تک یہ جو فارن منسٹرز ہیں یا ڈپٹی پرائم منسٹرز ہیں ان کے ساتھ میرا مسلسل رابطہ رہا، اور اس پہ ایک بڑی متحرک طریقے کے ساتھ جناب فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر صاحب نے دونوں پارٹیز کو انگیج کیا۔ تو یہ پروسیس چلتا رہا۔ ہماری کوشش تھی کہ کسی طریقے کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے اس کو ڈی ایسکلیٹ ہونا چاہیے، سیز فائر ہونی چاہیے۔ تو قریباً 2 ہفتوں کے بعد یہ پہلی دفعہ بڑی مشکل سے ممکن ہوا کہ 2 دن کی سیز فائر ہوئی، اور اس کے بعد پھر مزید ڈائلاگز ہوئے، اور آپ اس سے اندازہ کریں کہ ایونچولی جو دونوں پارٹیز نے ایگری کیا یہاں تشریف لانے کے لیے، وہ 10 اور 11 اپریل کے لیے وہ آئے، اور 21 گھنٹے کا مسلسل یعنی دوپہر سے شروع ہوا اور اگلے دن فجر تک یہ معاملات جاری رہے۔ 6 راؤنڈز ہوئے، 6 راؤنڈز میں بریکس ہوئیں، اور بریکس میں کنسلٹیشن بریکس تھیں، کوئی آرام کرنے کے لیے ریسٹ کے لیے بریکس نہیں تھی۔ ہماری کوشش تھی کہ وہ معاملہ جو ہے وہ اس وقت پایہ تکمیل تک پہنچ جائے۔ میں دونوں پارٹیز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ان دونوں پارٹیز نے اس کنڈیشن کے اوپر پہلی دفعہ 47 سال کے بعد یہ ایگری کیا کہ وہ ڈائریکٹ ٹاکس پہ کریں گے، اور ایک ہی میز کے اوپر دونوں پارٹیز بیٹھیں گی، لیکن ان کی شرط یہ تھی کہ پھر میڈیٹر جو دونوں نے چنا پاکستان کو کہ اس کی ٹیم بھی وہاں بیٹھے۔ تو یو ایس کی طرف سے جے ڈی وانس تھے، اسٹیو وٹکاف تھے، جیرڈ کشنر تھے، ایران کی طرف سے جناب ان کے اسپیکر کالی باغ صاحب تھے، ان کے وزیر خارجہ عباس اراغچی صاحب تھے، اور ان کے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سیکرٹری صاحب تھے۔ اور پاکستان کی طرف سے یہ ڈیوٹی مجھے لگی، اور میرے ساتھ جناب فیلڈ مارشل صاحب تھے اور ڈی جی آئی تھے ایز نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر۔ تو ہم بہت پر امید تھے کہ یہ معاملہ اگر چند گھنٹے بریک دے کے دوبارہ شروع کیا جائے 11 تاریخ کو تو انشاءاللہ یہ پایہ تکمیل تک پہنچے گا۔ لیکن پارٹیز کی کمپلشن تھی کہ انہوں نے واپس جا کے اپنی لیڈرشپ، سینئر لیڈرشپ سے، اب جو یو ایس ٹیم تھی انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بات کرنی تھی، جو ایرانی لیڈرشپ تھی انہوں نے اپنے سپریم لیڈر سے بات کرنی تھی، صدر صاحب سے بات کرنی تھی۔ تو یہ معاملہ پھر اس وقت پینڈ ہو گیا، اور اس میں بڑے ایسے موقع بھی آئے کہ اگلے آنے والے چند ہفتوں میں
کہ یعنی یہ مایوسی سی ہو رہی تھی کہ شاید یہ معاملہ پائے تکمیل تک نہ پہنچے، لیکن میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں وزیر اعظم کو، میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں سید عاصم منیر فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس فورسز کو اور فارن آفس کو پاکستان کے، کہ انہوں نے گیو اپ نہیں کیا، امید گیو اپ نہیں کی، اور اس پروسیس پہ ایک ریجنل فورم جو ہے اس میں سعودی عربیہ ہے، پاکستان ہے، اس میں مصر ہے اور اس میں ترکی ہے، یہ ایک فورم جو ہے وہ بھی بڑی پرو ایکٹیولی انگیج ہو گیا، اور اس کی ابھی حال ہی میں پچھلے اتوار کو چوتھی میٹنگ جو ہے مصر میں ہوئی، تیسری میٹنگ اسلام آباد میں 29 مارچ کو ہوئی، اور اس سے پہلے جو تھی وہ انطالیہ میں ہوئی، اور 19 مارچ کو وہ میٹنگ جو ہے وہ ریاض میں ہوئی۔ تو یہ اس پورے پروسیس کے دوران میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ پاکستان انڈیا کی جب جنگ ہوئی تھی تو اس وقت میری قریباً 62 کالز ہوئی تھی اپنے کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ، یعنی اس ایشو کے اوپر جو وزیر خارجہ ہیں دوسرے ملکوں کے۔ اس معاملے میں 28 فروری سے لے کر جب تک یہ سائن نہیں ہوا میری 152 دفعہ اپنے کاؤنٹر پارٹ سے بات ہوئی ہے دنیا کے مختلف کیپٹلز میں، اور مختلف وزیر خارجہ سے اور ڈپٹی پرائم منسٹر صاحبان سے، یعنی پاکستان نے اس حد تک اس پہ اپنی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، کیونکہ پارٹیز کی جو پوزیشنز تھیں وہ ایسے لگتا تھا کئی دفعہ کہ اب کبھی بھی یہ ممکن نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کا میں سمجھتا ہوں خاص کرم ہے، قوم کی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سب سے پہلے یہ توفیق دی کہ یہ دو جو پارٹیز تھی ان کو ایک میز پہ بٹھایا 47 سال کے بعد، اس کے بعد جو سیز فائر پہلی ہوئی، اس کے بعد ایکسٹینشن ہوئی تیسری۔ آپ امیجن کریں کہ وہ جو سیز فائر سے پہلے کا وقت تھا، جتنے قریباً 2800 اٹیکس ایک ملک پہ ہوئے ڈرون اور میزائلز کے ایران کی طرف سے، امریکن بیسز کے حوالے سے، لیکن وہ ہم نے دیکھا کہ وہ ایئرپورٹس پہ بھی ہوئے، سول ظاہر ہے کوئی نشانہ غلط بھی ہو جاتا ہے، اور اسی طرح ایران کے اوپر جو بمباری ہو رہی تھی وہ اپنے اس ریئیکشن میں کر رہے تھے، یا وہ ان کو کہتے تھے بھائی یہ مسلمان ملک ہیں اور ان کو تو مہربانی کرے آپ یہ نہ کرے، وہ کہتے تھے جی ہم امریکہ تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہمارا ہدف جو ہے وہ امریکن بیسز ہے، یہ جہاں استعمال ہو رہا ہے جو سرزمین ہمارے خلاف، ہم اس پہ اٹیک کریں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی پاکستان کو کامیابی بھی دی۔ میں آپ کو بھی، پورے عوام کو، 24 کروڑ عوام کو میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، مبارک دیتا ہوں، اور میں وزیر اعظم صاحب کی جو کوششیں ہیں اس کو میں دل کی گہرائیوں سے ان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں سید عاصم منیر صاحب کو اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، میں فارن آفس کی اپنی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے تھرو آؤٹ دا پروسیس اس کو گیو اپ نہیں کیا۔ یہ پھر فائنلی جناب والا فیصلہ ہوا کہ 19 جون کو یہ سوئٹزرلینڈ میں یہ معاہدہ سائن ہوگا۔ یہ کئی راؤنڈز کی شٹلنگ پاکستان نے کی، ایک طرف سے ان سے لیتے تھے جو ان کی آفرز ہوتی تھیں، اس کو امریکہ میں بھیجتے تھے، امریکہ پھر اس پہ اپنے امینڈمنٹس کرتے تھے، لیکن ایز این آنیسٹ اینڈ سنسیئر میڈیٹر پاکستان نے یہ انشور کیا کہ وی ور ٹائٹ لپڈ، ہم نے اس کو امانت کے طور پہ نہ ایک سائڈ کی یا دوسری سائڈ کی کسی چیز کو ہم نے پبلک نہیں ہونے دیا۔ آپ کوئی ڈاکومنٹ نہیں دیکھا ہوگا، کوئی تفصیل نہیں دیکھی ہوگی، کیونکہ وی ہیڈ ٹو بی، بڑے بڑے دوست ہمارے ممالک سعودیہ ہے، مصر، جو خاص انوالو تھے ان کو بھی نہیں دیا۔ جب انہوں نے مانگا فارن آفس سے مجھ سے کہا کہ ہمیں کاپی دیں جو لیٹسٹ ہے، میں نے کہا جی جب تک دونوں پارٹیز اس کی اجازت نہیں دیں گی اب پاکستان یہ ڈاکومنٹ شیئر نہیں کر سکتا، پلیز مائنڈ نہ کریں، آپ ہمارے بھائی ہیں، کیونکہ یہ میڈیٹر اور فیسیلیٹیٹر کی جو کریڈیبلٹی ہے، جو انٹیگریٹی ہے، وہ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ قائم رہ سکتی تھی کہ ہم اپنا وہ رول جو ہے وہ نہایت ایمانداری کے ساتھ ادا کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے 19 تاریخ کو، لیکن 18 جون کی رات ایک دم سے ڈیولپمنٹ ہوئی، ہماری پوری ٹیم تیار تھی کہ صدر ٹرمپ جو تھے وہ G7 کے لیے فرانس میں میٹنگ کے لیے آئے ہوئے،
اور انہوں نے وہاں فیصلہ کیا کہ وہ الیکٹرانکلی، پہلے تھا کہ الیکٹرانکلی سائن کریں گے دونوں، ہم الیکٹرانکلی وٹنس کریں گے، لیکن اصل جو ایگریمنٹ ہے وہ 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں اوریجنلی جنیوا میں تھا۔ جنیوا میں یہ انٹر کانٹیننٹل میں فارن آفس نے سارے ارینجمنٹس کر لیے تھے کہ وہاں وہ سائن ہوگا، پارٹیز فزیکلی سائن کریں گے، لیکن سم ہاؤ بلکہ اس سے ایک دن بچ گیا۔ 18 جون کی رات کو ہمیں اطلاع ملی کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ فرانس میں G7 کی میٹنگ کے سائڈ لائنز پہ، وہاں وہ فرینچ پریزیڈنٹ بھی بیٹھے تھے اور بھی ہائی پروفائل ڈگنیٹریز تھی، تو انہوں نے اس کو سائن کر دی۔ اس کے بعد پھر آبویسلی وہ ڈاکومنٹ ہم نے ایران ایز میڈیٹر اس کو ٹرانسمٹ کروایا گیا، اور پھر چونکہ وہاں سے پریزیڈنٹ صاحب نے سائن کی ہے، جے ڈی وانس وائس پریزیڈنٹ تھے، تو ادھر سے بھی پھر پریزیڈنٹ پرویز پشکیان نے انہوں نے سائن کیا الحمدللہ، اور یہاں سے پھر جو پاکستان ایز میڈیٹر وہ ہمارے پرائم منسٹر جناب محمد شہباز شریف صاحب نے سائن کی ہے۔ جناب اسپیکر، اس ڈاکومنٹ میں تمام تفصیل شامل ہے، یہ 3 صفحے کا ڈاکومنٹ ہے، ہر صفحے پہ انیشلز ہیں اور تیسرے صفحے پہ فل سگنیچرز ہیں، اور اس کو کافی یعنی مس انڈرسٹینڈ یا مس کوٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ ایک آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ پچھلے 24 گھنٹے میں بھی ایک ڈسکشن ہوئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور پاکستان کو جو تعالیٰ نے عزت دی، اور جو ڈاکومنٹ پاکستان نے ایز میڈیٹر فیسیلیٹیٹر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے سائن کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں ہاؤسز کا حق ہے کہ میں اس کو اس ایوان کے ریکارڈ کے اوپر پلیس کروں، تاکہ اگر کسی ساتھی نے اس ڈاکومنٹ کو دیکھنا ہو، کاپی لینی ہو اور کوٹ کرنا ہو تو وہ مس انڈرسٹوڈ نہ کوئی چیز ہو۔ تو میں یہ ڈاکومنٹ جناب اسپیکر میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، اس کی ایک کاپی جو کہ فارن آفس میں موجود ہے۔ جی شکریہ۔ اس میں جناب اسپیکر یہ لکھا ہوا تھا، یہ اس 2 فیزز میں یہ پورا پروسیس ایگری ہوا کہ پہلے فیز میں ہرمز کو کھولا جائے گا، جس کے کانسیکوینسز ہم نے دیکھے کہ 3 ہفتے صرف پاکستان کی حکومت نے، وزیر اعظم صاحب نے کوشش کی، ہمارا خیال ہے کہ 2-3 ہفتے میں کوئی ہم اس کو مسئلے کو حل کروا لیں گے، اور کہا کہ جی جو انکریز ہے پاس نہیں کر رہی، اس کے لیے 128 ارب فائنانس منسٹری کو اسپیشل دینے پڑے، اور 3 ہفتے کے بعد پھر یہ پرائسز جو ہیں یہ پھر پاس آن ہونی شروع ہوئی، اور اس وقت چاروں چیف منسٹر صاحبان کو بلا کے فیڈرل گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے یا جو گلگت بلتستان میں AJK میں جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کے لیے اسپیشل سبسڈی جو ہے وہ دی جائے۔ اس کی جناب اسپیکر اس ہاؤس کی اطلاع کے لیے 5 قسطیں پے ہوئیں۔ اپریل کے مہینے میں 2 قسطیں، اس کمیٹی مجھے وہ ذمہ داری سونپ بھی گئی، مختلف منسٹری اس کی ممبرز تھیں، گورنر اسٹیٹ بینک اس کے ممبرز تھے۔ 2 قسطیں اپریل میں ہوئیں، 2 مئی میں ہوئیں، اور پہلی قسط جو تھی وہ جون میں ہوئی۔ لیکن جیسے اب ڈیولپمنٹس ہوئیں، جب 18 جون کو یہ ایگریمنٹ سائن ہو گیا، پھر آبویسلی 19 جون کی وہ جو فزیکل جو سیریمنی تھی اس کی کوئی ضرورت نہیں رہی، لیکن فیز 2 جو ٹیکنیکل ڈسکشنز ہے، جو اس ڈاکومنٹ میں نے آپ کو پیش کی ہے، اس میں لکھا ہے کہ جو ہی یہ سائن ہوگی اس کے بعد ٹیکنیکل ڈسکشن شروع ہوں گی۔ ٹیکنیکل ڈسکشن کس پہ شروع ہونی تھی؟ نمبر 1 نیوکلیر ایشوز کے اوپر، نمبر 2 سینکشنز اور ان کے فروزن ایسٹس کے اوپر، اور نمبر 3 لیبنن کے اوپر، کیونکہ لیبنن ہیز بین اے سورس آف اے ریئل پرابلم، کیونکہ یہ جب سائن ہو گیا، ہرمز کھلنی تھی، تو اسرائیل نے لیبنن کے اوپر دوبارہ حملہ کر دی، تو اس میں پھر ہمیں اسی وجہ سے یہ فوری جو ہونا تھا نیگوسیشنز شروع 19 تاریخ کو، وہ پھر 2 دن ڈیلے ہوئی، اور وہ دوبارہ سیز فائر ہوا لیبنن اور اسرائیل کا، اور اس کے بعد پھر پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں وہ اتوار کو سوئٹزرلینڈ گئے، اور پارٹیز کی ریکویسٹ پہ جو ہم نے اوریجنل جنیوا میں 19 تاریخ رکھی تھی وہ تو کینسل ہو گئی کیونکہ وہ فزیکل سائن ہو گئی۔ اب یہ برجن اسٹاک سوئٹزرلینڈ میں ریزورٹ ہے، اس میں یہ تمام پروسیس جو ہوا، اور اس کے بعد قطر نے اس میں بھرپور حصہ لیا،
اور کیونکہ یہ ریزورٹ جو ہے وہ قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کی ملکیت بھی ہے بائی دی وے، اور یہ جو پرپوزل تھی کہ جی وہاں اس کا وینیو رکھا جائے، وہ امریکہ اور قطر کی ریکویسٹ پہ کیا گیا، کیونکہ فزیکل جو سیریمنی تو سائن ہونے کے بعد ختم ہو گئی، لیکن جو پارلے شروع ہوئے جس میں پاکستان نے دوبارہ اپنا بھرپور کردار ادا کیا الحمدللہ، اس کے نتیجے میں پھر تینوں پارٹیز، اس میں بلکہ چاروں پارٹیز میں کہوں گا، اس میں یو ایس اور اس میں ایران اور قطر اور پاکستان، یہ جو ورجن سٹاک میں جو سارا پروسیس ہوا اتوار کو اور پیر کو، اس کے نتیجے میں جو 22 جون کو ایک اعلامیہ جاری کیا گیا، فل اسٹاپ کاما سب نے ایگری کیا، اس کی کاپی بھی ہمارے فارن آفس نے اپنے ویب سائٹ پہ ڈالی، جو طے ہوا، تاکہ جن ساتھیوں کو، گلوبل کمیونٹی کو جو ضرورت ہوتی ہے دیکھنے کے لیے کیا نکلا، واٹ از دی آؤٹ کم، تو روڈ میپ کیا ہے، آگے کیسے چلنا ہے، تو وہ بھی میں، اگر آپ اجازت دیں تو یہ کاپی بھی میں 22 جون کی، جو کہ سوئٹزرلینڈ سے چاروں کنٹریز نے ایشو کی، اس کی کاپی بھی میں فارن آفس سے لایا ہوں، تاکہ ریکارڈ پہ میں رکھ دیتا ہوں، اور جس ساتھی کو ممبر نیشنل اسمبلی سینٹ کو ہو وہ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں یہ عرض کروں گا کہ یہ ایک ایسی چیز، یہی وہ ملک ہے جو چند سال پہلے کہتے تھے ڈپلومیٹکلی آئسولیٹڈ کنٹریز کو کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل کرم ہے اور اتنی پرو ایکٹیو ڈپلومیسی ہے، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں وزیر اعظم صاحب کی لیڈرشپ کا اور فارن آفس کی محنت اور ہمت کا، کہ آج ہمیں ملٹیپل انویٹیشنز ہوتی ہیں کہ اس میں ہمیں سلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ میں کس کو ایکسیپٹ کریں اور کہاں جا سکیں، کہاں کب جائیں، کیلنڈر دیکھ کے، اور اسی طرح جو لوگ باہر سے آنا چاہتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ساری ایکٹیویٹی، وہ الحمدللہ پاکستان ہیز بیکم، جس کو کہتے تھے ایک ٹیررسٹ کنٹری کہتے تھے، آج وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار اظہار خیال کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایرانی وزیر خارجہ کو ٹیلی فون کر کے ہمدردی کا اظہار کیا۔ پاکستان واحد مسلمان ملک تھا جس نے ایران پر حملے کی سب سے پہلے مذمت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ایران پر حملے کی مذمت کی، دفاع سمیت دیگر اہم معاملات کے لیے یہ رقم خرچ کی جائے گی۔ گلوبل ڈپلومیسی اور اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اس فورم میں انوائٹڈ تھا، لیکن میں نے معذرت کی کیونکہ یہاں بجٹ کا پروسیس بھی تھا، پھر G4 کی میٹنگ بھی اتوار کو کائرو میں تھی، ایک دن کے لیے مجھے ہفتے کو شام وہاں پہنچنا پڑا، اتوار کو پھر واپس آنا پڑا، تو اس کو وہاں میں نے اٹینڈ تو نہیں کیا، لیکن میں آپ کے اطلاع کے لیے، اگر جن ساتھیوں نے نہ پڑھا ہو یا دیکھا ہو یا سنا ہو، وہاں کہا گیا پاکستان ہیز بیکم نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر فار دس ریجن۔ یہ کوئی اور ملک کلیم کیا کرتا تھا جناب اسپیکر، اور یہ پارٹیسپینٹس کا بھی بتا دیں تو کس پارٹیسپینٹ نے کیا، یہ یو ایس کے چارج دی افیئر ان پاکستان نے وہاں آفیشیلی یہ سٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان ہیز بیکم بائی دا رول اٹ ہیز پرفارمڈ in this US and Iran dispute is unimaginable, and Pakistan has become net security provider to this region۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ آپ نے لاکھوں جانیں بچائیں جناب اسپیکر، جس سپیڈ کے ساتھ لوگ شہید ہو رہے تھے۔ میں شہید کہوں گا، ادھر بھی مسلمان تھے ایران کی طرف بھی، اور جو اٹیک ہو رہا تھا وہ بھی سارے مسلمان ممالک تھے، وہ چاہے سعودی عربیہ ہو، وہ کویت ہو، ایران ہو، اردن ہو، امارات ہو، آپ جس کا بھی نام لیں۔ مصر میں تو اتنا نہیں ہوا، ترکی میں بھی ایک دو ہوا، آذربائیجان میں بھی ہوا، خیر وہ ایک دو واقع ہوئے، لیکن تمام دونوں اطراف میں جو لوگ شہید ہو رہے تھے، باقی جو مالی نقصان، اکنامک لاس، اس کو علیحدہ بات ہے، اس کا جو جتنا جو آپ یعنی دیکھیں کہ ہزاروں لوگ شہید ہو گئے جب تک یہ سیز فائر نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں کہتے ہیں کہ لاس آف اے ہیومن بینگ از دی لاس آف دی انٹائر ہیومینٹی، اور ایک جان کو بچانے